پہلے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن خود بتائے گا میں کون ہوں، قرآن خود بتائے گا میری عظمت کیا ہے۔ بھیا کیا مسئلہ ہے؟ جانتے ہو آج ہماری بربادی اور ہماری جو مصیبتیں ہیں نا، یہ کہیں اور سے نہیں ہیں، ہماری اپنی کمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ ہم صرف مزے والے مسلمان ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جذباتی قوم ہیں ہم، بس جذباتی ہوئے 5-10 منٹ کے لیے ختم۔ حساس ہونا بھی ضروری ہے نا، اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار بھی کریں، اپنا ذوق بھی بیدار کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا حساس بھی بنائیں، اور اپنی حالت پہ ذرا خود ہی ترس کھائیں۔ آپ کی حالت پہ ترس کھانے کوئی اور نہیں آئے گا، آپ پہ جو ہے لوگ بم گرانے تو آ جائیں گے، آپ کو ستانے تو آ جائیں گے، آپ کو جلانے تو آ جائیں گے، آپ کے گھروں پہ بلڈوزر لے کر تو آ جائیں گے، مگر آپ پہ ترس کھانے کوئی نہیں آئے گا۔ خود اپنے آپ پہ ترس کھائیے، اپنے آپ پہ تو ظلم نہ کریں۔ جو قوم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہو، پھر اسے ظلم سے بچا کون سکتا ہے؟ پھر کسی کے ظلم پر آہو بکا کیا کرنا، کسی سے شکوہ کیا کرنا؟ عجیب حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا قرآن کی محفل ہے، اور مجھ سے قبل آپ نے قرآن کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے بہترین تقریر سماعت کی۔ اسی عنوان کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کی موجودہ صورتحال، خانقاہیں اور قرآن، مسلمان اور قرآن، ہماری محفلیں اور قرآن، ہمارے گھر اور قرآن، آخر ان 14 صدیوں کے اندر، 1400 سالوں کے اندر کتنا ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، کیا کیا بدلاؤ ہمارے اندر آئے، کیا تھے کیا ہو گئے، کیا ہونا تھا کیا ہو گئے۔ پہلے سمجھے قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمتیں کیا ہیں۔ یہ جو مدارس میں بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آج ہم نے قرآن کو فقط اتنا سا جانا ہے، اتنا سا سمجھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو تو ہم، یہ علماء ہیں، ان میں کسی ایک کے پاس جائیں اور بچے کے لیے ان سے کہیں کہ پانی پر دم کر کے دے دو، یا بچے پر قرآن پڑھ کر ایک پھونک مار دو۔ ہم نے قرآن کو بس اتنا سا آج اپنی زندگیوں میں شامل رکھا ہے کہ جب رمضان آ جائیں تو ہم ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ہم سمجھتے ہیں سال بھر کا کام ہو گیا۔ ہم نے قرآن کو صرف اب اتنا سا سمجھ رکھا ہے، اپنی زندگیوں میں اتنا شامل کر رکھا ہے کہ جب کوئی ہمارے ہاں مرتا ہو، دم نکلتا ہو، تو ہم بس کسی مولوی کو پکڑ کر لائیں، کسی حافظ کو پکڑ کر لائیں، کسی قاری قرآن کو پکڑ کر لائیں اور اس سے کہیں کہ ذرا قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر دو، ہمارے مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اور یہ جانتے ہیں ہم اور آپ کہ ہم زندگی بھر کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی گا لیں، کچھ بھی گنگنا لیں، کوئی نغمہ، کوئی گانا، کوئی ترانہ، کوئی بھی ہماری زبان پر ڈسکو ڈانس کے نغمے یا ہماری زبان پر ریمکس گانے ہوں، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جب موت آئے گی تو کوئی گانا کام نہیں آئے گا، سورہ یاسین پڑھی جائے گی، تبھی یہ سانسوں کی ڈوری ہے، تبھی یہ سانسوں کا سلسلہ رکے گا، اور یہ جو دم اٹکا رہتا ہے نا، تبھی یہ زندگی آسانی سے اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگی ایک الگ ہی ٹریک پر ہے۔ پہلے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، قرآن خود بتائے گا میں کون ہوں، قرآن خود بتائے گا میری عظمت کیا ہے۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور بیداری سے، پوری ایمانداری سے، جتنے لوگ پوری توانائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پیار سے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید کے اندر قرآن کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ اے بھیا میری طرف دیکھو اور گفتگو سنو، کیا ہے قرآن؟ خود قرآن بتائے گا، قرآن خود کہے گا مجھے قرآن کہتے ہیں، میرے صفحات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو، میری
پڑھ لو، قرآن خود بتائے گا قرآن کیا ہے۔ یہ سب قرآن پڑھنے والے لوگ ممبر شریف پر ہیں۔ محب گرامی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب حبلی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی وہاں رہا، ہم لوگ وہاں ساتھ ساتھ رہے، یہ آج بھی وہی ہیں، میں آ گیا ان سے آج ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا، دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، آپ کے ہی علاقے سے ہیں، آپ کے ہی یہاں سے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ کا قرآن ہے اور اپنی عظمتوں کا خود اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگلے مقام پہ فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور مزید اعلان کر دیا كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں قرآن مجید کی عظمتوں کا اعلان کیا اور دنیا کو بتا دیا اے کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، قرآن کی باتیں کرنے والوں، قرآن کی عظمتوں کا اقرار کرنے والوں، ذرا قرآن کو سمجھ بھی لو، قرآن کا مقام بھی سمجھ لو۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا بھی سامان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ اے میرے عزیزو یہ وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے قرآن نازل کیا، جس نے قرآن مجید اتارا۔ اے میرے عزیزو یہ قرآن مجید کی عظمتیں ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یاد رکھنا اس میں ہر شے کا بیان ہے، اس میں کل کائنات کا بیان موجود ہے، ہر چھوٹی چیز کا بیان ہے، ہر بڑی چیز کا بیان ہے، ہر خشکی کا بیان ہے، ہر طریق کا بیان ہے، ہر شے کا بیان قرآن کے اندر ہے۔ آج دنیا میں در در بھٹکنے والوں، آج دنیا میں ادھر ادھر بھاگنے والوں، اے میرے عزیزو نظام زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کو اور مجھے قرآن مجید کے اندر زندگی کا زاویہ بھی مل جائے گا، سلیقہ زندگی بھی مل جائے گا اور طریقہ بندگی بھی قرآن میں مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، جشن دستار بندی۔ اے میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے میری طرف دیکھو اور میری بات سنو پورے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ کیا اس ملک میں کہا نہیں گیا کہ قرآن کی چند آیات کو نکال دیا جائے؟ بولو، کیا اس ملک کے اندر آوازیں نہیں اٹھی اور ابھی بھی اٹھ نہیں رہی ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کو لا کر کہا نہیں جا رہا ہے کہ نظام قرآن کو بدل دیا جائے، پر
पर्सनल लॉ जो मुसलमानों का है, जो शरई कानून मुसलमानों पर नाफिज होते, उनको हटा दिया जाए और सिर्फ एक कानून हो, तमाम मज़ाहिब उस एक कानून की जद में हो। याद रखना मेरे अजीजों, आज भी अगर तवज्जो न की, आज भी अगर न सोचा, आज भी ख्याल न किया, आज भी फिक्र न की, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज भी अगर आपने ख्याल नहीं किया, ये तो बात तय है, ये तो बात पक्की है, कुरान को बदला नहीं जा सकता है, कुरान में तब्दीली के इम्कान नहीं है, कुरान को तोड़ मरोड़ कर दुनिया कोशिश कर ले, पेश नहीं कर सकती है। इसलिए कि मुझे तो वो वाकया याद है, खलीफा हारून रशीद का बेटा जनाब मामून रशीद वक्त का खलीफा था। आपके पास में एक शख्स आया, मुसलमान नहीं था, यहूदी था, पढ़ा लिखा था, बड़े कायदे से बातें कर रहा था, सलीके से गुफ्तगू कर रहा था। जब मामून रशीद के दरबार में आकर इसने बात की है, मामून रशीद ने कहा, ऐ यहूदी नौजवान, ऐ यहूदी तुम पढ़ा लिखा मालूम होता है, जी फहम मालूम होता है, तो जी शऊर मालूम होता है, तेरी बातें बता रही है, तेरी फिक्र आला है, तेरी बातें बता रही है, तेरा शऊर बेदार है। कहने लगे मामून रशीद, जब तू इतना समझदार है, अक्ल तेरे पास है, दानिश्वरों की फहरिस्त में तेरा नाम मौजूद है, तो ये बता तुझे कुरान समझ में क्यों नहीं आता, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, इस्लाम को कबूल क्यों नहीं कर लेता, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त उसने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, चला गया। लेकिन 1 साल का जमाना गुजरा, यही यहूदी नौजवान दोबारा आया, और जब आया तो ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, इस्लाम के नारे बुलंद करने लगा, इस्लाम की अजमतों पर बात करने लगा। खलीफा मामून रशीद के दरबार में इस्लाम की अजमतों पर बयान किया, कुरान की हक्कानियत पर बयान किया। जब इसने ये सब कुछ किया, लाजवाब तकरीर की, तो मामून रशीद ने कहा था, ऐ नौजवान ये बता, जब कल मैंने तुझे इस्लाम की दावत दी, तूने इस्लाम को कबूल न किया, जब मैंने कल तुझे कुरान दिखाया, तब तेरी समझ में कुरान नहीं आया, लेकिन अब तेरी समझ में कुरान भी आ गया, अब तेरी समझ में इस्लाम भी आ गया, बता क्या मामला है। उस वक्त तूने कलमा नहीं पढ़ा, अब तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब जरा दिल पे हाथ रख के बात को तवज्जो से सुन लेना, एक बात ही अगर महफूज करके ले गए, खुदा की कसम आज के जलसे का एक पैगाम काफी हो जाएगा। तवज्जो से सुनना बात को। वो यहूदी नौजवान कहने लगा, वो यहूदी पढ़ा लिखा था, कहने लगा, ऐ मामून रशीद, जब तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी, जब तुमने मुझे कुरान की दावत दी, जब तुमने मुझे कुरान के बारे में बताया, जब तुमने मुझे इस्लाम के बारे में बताया, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मगर मैंने जाने के बाद में एक काम किया। कहा क्या काम किया? कहने लगा, मैंने 2 किताबें ली, ज़बूर, मैंने 2 किताबें ली, तौरात, और 2 किताबें ली इंजील, 2 नुस्खे लिए, दोनों में बदलाव किया, तब्दीलियां की। ज़बूर के अंदर भी मैंने जो तौरात के अंदर भी तब्दीली की, इंजील के अंदर भी तब्दीली की। कहने लगा, जब मैं तौरात लेकर यहूदियों के पास गया, मैंने कहा ये 2 नुस्खे हैं तौरात के, तुम इनको खरीद लो। कहता उन्होंने दोनों नुस्खे खरीद लिए। कहता फिर मैं इंजील लेकर यहूदियों के गिरजाघर में गया, मैंने यहूदियों से कहा ये तुम्हारे सामने 2 नुस्खे हैं इंजील के, तुम इन्हें खरीद लो। कहता उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए। कहता फिर मैंने 2 कुरान मजीद के नुस्खे लिए, मैंने उनके अंदर तब्दीली की, उनके अंदर बदलाव किया, तरमीम की। कहता फिर मैं एक मदरसे में चला गया, एक खानका में चला गया। कहने लगा, जब मैंने वहां पर जाकर कहा कि लो ये 2 नुस्खे कुरान के हैं, ये दोनों के दोनों खरीद लो, उन्होंने कहा बैठ जाओ, जरा चेक करके देख लेते हैं। एक छोटे से बच्चे को बुलाया, एक कुरान के हाफिज को बुलाया, एक उस तालिब इल्म को बुलाया, जैसे हाफिज आज यहाँ से तैयार हुए, एक हाफिज को बुलाकर कहा जरा चेक करके देख ले, जो कुरान लेके आया है क्या मुकम्मल दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर उसने ज़बानी पढ़ना शुरू किया। कहने लगा, ए मेरे उस्ताद, ए हजरत जी, ये जो कुरान के नुस्खे लाया है, ये असल नुस्खे नहीं है, बदल के लाया है, तरमीम करके लाया है, तब्दीली के साथ लाया है, ये दुरुस्त नहीं है। कहने लगा,
کرنا چاہیے. وہ نہ تورات ہے نہ انجیل ہے, وہ تو ایک بچہ سکھا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, عظمت قرآن. نعرہ تکبیر.